السلام علیکم جناب، کیسے مزاج ہیں؟ ہم نے پچھلے ولاگ میں گفتگو کی تھی برطانیہ کے انگریز حکمرانوں کی اس ریفارمز کے حوالے سے. تو ایک بات میں نے یہ کہی تھی کہ 1857 کی جنگ آزادی کا بھی ذکر ہوا تھا کہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں 1857 کا سال ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جس کو ایک طرف تحریک آزادی کا نام دیا جاتا ہے اور ایک طبقہ دوسرے پر ناکامی کی وجہ قرار دے کر نتیجہ اخذ کرتا ہے اور اسے سائنسی انداز میں تجزیہ کرنے سے اس لیے بھی کتراتا ہے کہ کیونکہ اس سے 2 صدیوں سے جاری بیانیے کو زخم پہنچنے کا احتمال ہے. لیکن دوسری طرف ایک طبقہ اسے انڈینز کی پسماندگی، ربط کا فقدان، مراعات یافتہ طبقے کی مراعات سے محرومی قرار دیتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ سے انگریز کی اصلاحات کی پالیسی تھی، جس سے ہندوستانی سماج کا توازن خراب ہوا. ریاست کے حکمران اس لیے ناراض تھے کہ ان کے اختیارات کم ہوئے یا ان کی ریاستوں پر قبضہ کیا گیا. جاگیردار اور ذمہ دار طبقہ اس لیے خفا تھا کہ نئے ملک گزاری کے نظام نے ان کی آمدن اور مراعات پر کاری ضرب لگا دی تھی. قدامت پسند ہندو اور مسلمان مذہبی طبقہ اس لیے آگ بگولا تھا کہ ان کے مذہبی عقائد اور رسم و رواج میں دخل اندازی دے کر ان کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیا تھا. تعلیم یافتہ طبقہ اس لیے بھی اس تاریخ میں شعوری ایندھن مہیا کر کے آگ کو بھڑکا رہا تھا کہ انگریزی تعلیم کے رائج ہونے سے انہیں ملازمتوں سے ہاتھ دھونے پڑے تھے. ہندوستان میں کچھ دانشور تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ بغاوت 1857 پورے ہندوستان کی بغاوت اس کے نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کا پھیلاؤ فقط شمالی ہندوستان تک محدود رہا، کیونکہ بنگال کا تعلیم یافتہ طبقہ اس بغاوت میں شریک نہ ہوا، اس لیے کہ نئے تعلیمی نظام کی وجہ سے انہوں نے سب سے زیادہ فائدے اٹھائے. اگرچہ سر سید احمد خان کا مضمون اسباب بغاوت ہند کا اگر مطالعہ کرے تو ان وجوہات سے اتفاق کرنے کو بھی دل کرتا ہے. بہرحال جنگ آزادی 1897 ہی کہہ لیجئے، لیکن اس کے ناکامی کے اثرات بھیانک تھے، جہاں بغاوت کو انتہائی سختی اور ظالمانہ انداز سے کچل دیا گیا. انگریز سرکار نے کچھ وجوہات کو دے کر فیصلے کیا کہ ہندوستان میں عیسائی مشنریز کی حمایت کو اب ترک کر دینا چاہیے. یہ سمجھ لیا گیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی سماجی اور اخلاقی قدروں کی کوئی اصلاح کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. اگر یہ دونوں حاملانی مذاہب وقت اور زمانے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کرنا چاہے تو انہیں پھر خود کرنا چاہیے، عمل خود کرنا ہوگا. حکومت کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد برطانوی حکومت نے سماجی اور معاشری اصلاحات کے لیے کی بجائے انتظامی اصلاحات کی طرف توجہ دی. سوچا کہ عوام کو بہتر ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے، صفائی، تعلیم اور دوسری سہولتیں دی جائیں تاکہ حکومت کے بارے میں عوام کا رویہ مثبت ہو جائے، وہ حکومت کے احسان مند ہوں. اگرچہ انگریزی حکومت ہندوستانیوں کے عمومی رویے سے شاکی بھی تھے کہ 1857 سے پہلے ان کی اصلاحات کے نتیجے میں پسماندہ ہندوستانی سماج، جسے ترقی یافتہ بنانے کی طرف قدم تھا، کو عوام تحسین کی نظر سے ان کا خیال تھا دیکھیں گے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ عوام نے احسان فراموشی کرتے ہوئے بغاوت کی، اور اسی سوچ نے برطانوی حکمران طبقے کے خیالات اور نظریات کو بدل کے رکھ دیا. یہ بھی اسی منصوبے کا حصہ تھا کہ ہندوستانی کو پھر ایک فاصلے پہ رکھا جائے، ان سے ریاست اور لوگوں کے درمیان ایک خلیج حائل ہو گئی جو بڑھتی چلی گئی، اور انگریز سرکار کی ہندوستان سے نفرت کا پھر جذبہ بڑھا اور ان کی پالیسیز بھی اسی نفرت کے جذبے کے رہین منت ہے. 1857 کی تحریک یا بغاوت کو کچل دیے جانے کے بعد برطانوی حکومت نے استحکام کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر دیا. مغل بادشاہ کی جگہ تاج برطانیہ نے لے لی. ہندوستان کی رعایا کی وفاداری تاج برطانیہ سے کرائی گئی اور ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ کو برطانوی بادشاہت کے تحت کیا گیا، اور ملکہ وکٹوریہ کو ایمپریس آف دا انڈیا کا خطاب بھی دیا گیا. ہندوستانیوں کو یہ یقین راسخ کیا گیا کہ ملکہ کو ہندوستان سے بے انتہا لگاؤ اور محبت ہے اور وہ ملک کی فلاح اور بہبود چاہتی ہے. اس کے بدلے ہندوستانیوں کو بھی اس کا وفادار ہونا چاہیے. 1857 کے بعد
بعد ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے ہندوستانیوں کے لیے ایک معافی نامے کا اشتہار جاری کیا گیا، جس کی بڑی بھرپور طریقے سے ہر سطح پر اس کو پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس کے بارے میں سر سید احمد خان نے لکھا کہ خداوند ہمیشہ ہماری ملکہ وکٹوریہ کا حافظ ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ خوبی اس پر رحم اشتہار کی جو ہماری ملکہ معظمہ نے جاری کیا۔ بے شک ہماری ملکہ معظمہ کے سر پر خدا کا ہاتھ ہے۔ ملکہ سے ہندوستان کی محبت بڑھانے کے لیے 1887 کو گولڈن جوبلی منائی گئی، جن کی خوشیوں کا اظہار پورے ہندوستان میں کیا گیا، اور 1898 میں ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر ہندوستانیوں کو اسی جوش و جذبوں سے شامل کیا گیا۔ 1857 کی بغاوت کے متعلق سر سید احمد خان نے کہا کہ اہل ہند کی قدیم عادت تھی کہ اپنے بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوتے تھے، بادشاہوں کی شان و شوکت، تجمل و حشمت کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ یہ باقاعدہ جبلت انسانی ہے کہ اپنے بادشاہ اور مالک سے مل کر خوش ہوتا ہے، انہیں احساس ہوتا ہے ہم اس کے تابع اور رعیت ہیں۔ انہی وجوہات کو سمجھ کر انگریز سمجھ گیا کہ صدیوں پرانی روایات کا احیا کیا جائے، ریوائول کیا جائے، کیونکہ ہندوستانی شان و شوکت، روب دبدبہ، دولت کے اظہار سے معروب ہوتے ہیں۔ اس لیے وائسرائے ہند کے دربار کو اہمیت دی گئی، جس میں والیان ریاست میں درباریوں کے اور ساز و سامان کے آتے تھے، بھرے دربار میں وفاداری کا اعلان کرتے تھے۔ اسی روایات کی شروعات 1860 میں وائسرائے ہند جان لارنس سے ہوئی، اور 1903 میں لارڈ کرزن کے دور میں اس کا شہرہ اوج ثریا کو چھو رہا تھا۔ ان درباروں کے انعقاد سے مغل روایات کو زندہ کر دیا۔ ان درباروں میں انگریز اپنے وفاداروں کو خطابات اور انعامات دیتے تھے۔ ان کے خدمات اور وفاداری کو دیکھتے ہوئے انہیں معاشرے میں باوقار اور باعزت بنانے کے لیے خطابات سے نوازنے کے علاوہ جاگیریں دی جاتی تھیں، اور جب وائسرائے دربار میں ان سے ہاتھ ملانے کی سعادت بخشتا تو حال احوال پوچھتا تو ان کی باچھیں کھل جاتی اور اس قدر خوش ہوتے کہ شاید ان کو دنیا کی متاع مل گئی۔ حکومت نے مغلوں کی شاہانہ روایات سے سلسلہ جوڑتے ہوئے 1911 میں اپنا دارالحکومت کلکتے سے دہلی میں منتقل کیا۔ اس کے بعد تو برطانوی حکومت محض ایک تجارتی طبقے کے تحت نہیں رہے تھے، بلکہ ہندوستان پر ایک سیاسی اور شاہی فوج کے قیام کا اعلان تھا۔ برطانوی حکومت نے نئی دہلی کو آباد کیا، اور نئی دہلی کی عمارات جو اس نے تعمیر کی وہ اینگلو انڈین طرز تعمیر تھیں، تاکہ ان کی انفرادیت وہ برقرار رکھیں۔ انگریزوں کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ وہ انڈیا پر اس وقت تک حکومت نہیں کر سکتے جب تک یہاں کے بااثر لوگوں کا تعاون حاصل نہیں ہوتا۔ اس مقصد کے لیے ہندوستان کے والیان ریاست زمینداروں اور جاگیرداروں کی طرف توجہ دی کہ ان کا عوام میں احترام اور وقار ہے، اور انہی کے ذریعے وہ رعیت کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی مدراس کے گورنر ہوتے تھے منرو نے اس کی طبقے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں ہر قیمت پر ذمہ داری کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے مقامی طبقہ اشرافیہ باقی رہے گا، اور معاشرہ جو طبقات کی تقسیم ہے اور وہ بھی قائم رہے گا۔ انگریز حکومت اس بنیادی ایشو کو اس وقت سمجھا جب اودھ کی ریاست انگریزی اصلاحات کے نتیجے میں جاگیرداروں، تعلق داروں کا طبقہ ختم کر کے ان کے کھیتوں کو کاشتکاروں کو حوالے کیا گیا۔ لیکن 1857 میں انہی کاشتکاروں نے اپنے پرانے جاگیرداروں اور تعلق داروں سے اپنے رابطے استوار کیے اور انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا۔ اس سے برطانوی حکومت کی سوچ میں تبدیلی آئی، اور سمجھ لیا کہ عوام کو مراعات دینے کی بجائے ذمہ داروں کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں، جو اپنی مراعات اور حیثیت کے لیے حکومت کے محتاج رہیں گے، اور محدود تعداد میں ہونے کی وجہ سے ان کو قابو میں رکھنا بھی آسان ہوگا، اور یہ طبقہ حکمرانوں اور حکومت اور رعایا کے درمیان ایجنٹ کے کام دیتے ہوئے علاقوں میں امن و امان بھی قائم رکھیں گے۔ حکومت برطانیہ نے اپنے طبقے کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے قوانین بنائے کہ جن کے ذریعے ان کی جائیدادیں محفوظ رہیں۔ مثلاً جائیداد کی وراثت کا قانون، یہ تقسیم نہ ہو، تقسیم ہو کر ختم نہ ہو۔ نابالغ جاگیردار کی صورت میں کورٹ آف وارڈ کے ذریعے جائیداد کا انتظام۔ پنجاب میں 1901 میں ایلینیشن ایکٹ کے ذریعے ساہوکاروں اور شہر کے تاجروں پر زمین خریدنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس جاگیر طبقے کی تربیت اور تعلیم کے لیے میو کالج اجمیر، ایچسن کالج لاہور، تعلق دار کالج لکھنؤ کو قائم کیا۔
برطانوی حکومت نے ذمہ داروں جاگیرداروں کو مزید اہمیت اس وقت دینا شروع کی جب انڈیا میں مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے یورپی تعلیم حاصل کر کے سیاسی اور شعوری طور پر وہ بالغ ہوئے، میچور ہوئے، تو انہوں نے پھر سیاست میں اپنے مطالبات کا حقوق کا مطالبہ کیا۔ یہ ساری ایکٹیویٹی برطانوی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، اس لیے ذمہ داروں اور جاگیرداروں کی وفاداری اور خدمات کے عوض زیادہ میراث ملنا شروع ہوئیں۔ انہیں خطابات کے علاوہ حکومتی اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کے وقت عزت و احترام کے ساتھ دربار میں کرسی دی جانے لگی۔ انگریز حکومت نے امن و امان قائم رکھنے، لوگوں کو میں احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے ایماندار متحرک بیوروکریسی کو متعارف کروایا۔ لہٰذا بیوروکریسی کے لیے مقابلے کے امتحان پاس کر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان طبقہ وجود میں آیا، جنہیں اچھی تنخواہیں مراد دی جانے لگی تاکہ وہ سکون اور آرام دہ زندگی بسر کر سکے۔ اس وقت 1890-92 میں تو یہ تھی کہ اسسٹنٹ کمشنر کی جو تنخواہ تھی وہ 300 پاؤنڈ ہوا کرتی تھی، اور 30 سال کی عمر میں جب وہ ڈپٹی کمشنر بنتا تھا تو اس کی تنخواہ 2400 پاؤنڈ ہوتی تھی۔ 50 سال کی عمر میں وہ 3500 پاؤنڈ لیتا تھا اور 1000 پینشن اس کو مل جاتی تھی۔ بیوروکریسی کے لیے اس کی ذہانت ہونا، اس کا محنتی ہونا اور متحرک ہونا مشروط تھا۔ ان عہدیداروں کو اپنے علاقوں میں وسیع اختیارات ملے ہوتے تھے۔ کچھ انگریز بیوروکریٹ ان دونوں کو یاد کرتے ہوئے رقم دراز بھی کرتے ہیں، جن میں مالکم ڈارلنگ نے 1906 میں کہا تھا کہ میرے حکم تو پھر ایسا حکم ہے جو خدائی احکامات کا درجہ رکھتا ہے اور جس پر عمل کیا جاتا ہے۔ بیوروکریسی اور رعایا کے درمیان مائی باپ کا نظریے کو راسخ کیا گیا۔ رعایا ان کے لیے ایسی تھی جیسے ماں باپ کے لیے اولاد، لیکن مائی باپ کے تصور لیے ہوئے کسی کے سرکشی اور بغاوت پر بدترین سختی اور تشدد کے ذریعے سے کچل دیا جاتے تھے۔ جس طرح پنجاب میں کوکا تحریک شروع ہوئی تھی اور جن میں مظاہرین پر گولیاں چلائی گئیں، 49 گرفتار ہونے والوں کو توپوں کے دہانے باندھ کر ان کو اڑا دیا گیا، 16 افراد کو کھلے عام پھانسیاں دی گئیں۔ اس طرح سندھ میں حروم کی بغاوت کے خلاف بہت انہوں نے سختی سے اس کو کچلا۔ پنجاب میں سیاسی تحریکوں کو چلنے کے لیے مارشل لا لگائے گئے۔ البتہ برطانوی حکومت کی آئینی اصلاحات کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ہندوستانی شامل ہوتے چلے گئے، یہاں تک انہیں ہر طرح کا چیلنج پھر ملنا شروع ہوا، اور بین الاقوامی سطح پر پھر ایسے حالات ہندوستان کے پیدا ہو گئے کہ برطانوی سامراج کو اپنے تاج پر لگے سب سے خوبصورت جول اپنے ہیرو کو ہندوستان سے ہاتھ دھونا پڑا اور نو آبادیاتی نظام کو لپیٹنا پڑا۔ اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے اور ان حالات کا جائزہ لیں گے کہ آخر ہندوستان کو ٹکڑے کرنے میں 2 ریاستوں کو کیسے وجود بخشا گیا، اور یہ وہ باتیں ہیں، وہ راز ہے جن سے ہم سے چھپایا جاتا ہے۔ آئیں جڑ کے رہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان بنانے کی کیا وجوہات تھی اور اس ہندوستان کو آزادی کیسے ملی۔ بہت شکریہ، اپنی آراء سے ضرور نوازیے۔ والسلام۔